پڑھیے۔ وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. کہاں سے سنے تھے آپ؟ دوبارہ بولو۔ ابو واقد اللیثی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمتی، جانور سے جو گوشت کاٹا گیا ہے، ما قطع من البہیمتی، بہیمہ جانور کو کہتے ہیں، بہائم اس کی جمع ہے۔ اور کیسے کاٹا گیا؟ وہ جانور زندہ ہے، وہی ہوا حصہ مردار ہے، مرا ہوا ہے۔ یعنی ایک عرب کیا کرتے تھے، ان کے ہاں جو بکریاں ہوتی تھی، بھیڑ ہوتے تھے، ان کی دمیں موٹی موٹی ہوتی تھی، تو وہ دم سے کاٹ کر چربی نکالتے تھے تاکہ کسی چیز میں پکانے کے لیے استعمال کریں یا اس کو ڈائریکٹ بھون کے کھائیں۔ تو زندہ جانور کی دم کاٹ کر اس چربی کو استعمال کرتے تھے، یا اونٹ کے کوہان کو کاٹتے تھے تو اس سے ان کو گوشت ملتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانور زندہ ہے اور اس کے جسم سے کوئی حصہ کاٹا جائے یا کٹ گیا ہو تو وہ حصہ آپ نہیں کھا سکتے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر اگر ایک گائے ہے، ایک بکری ہے، کسی چیز میں ایکسیڈنٹ میں آ گئی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ٹانگ الگ ہو گئی، تو وہ ٹانگ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ اس کے جسم سے زندگی کی حالت میں الگ ہوئی ہے۔ ذبح کرنے کے لیے باضابطہ گلے پر چھری چلانا اور اس کا مرنا، اس کے بعد ہی وہ چیز ہمارے لیے حلال ہوگی۔ تو یہ جس طریقے سے اس کی موت ہوئی ہے وہ حلال میں شمار نہیں ہوگی۔ تو ما قطع من البہیمتی، جانور زندہ ہے اور اس کے جسم سے کوئی چیز کاٹی جائے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے رہ جائے تو وہ لائی ہوئی چیز فا ہوا سے مطلب وہ چیز، میتن وہ چیز مردار ہے، اس کا استعمال کرنا کسی کے پاس جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ حدیث ہے، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وہ حسنہ اور واللفظ لہ، اور یہ حدیث کو انہوں نے حسن کہا ہے اور اس کا لفظ بھی انہی کی کتاب سے ذکر کیا گیا ہے، امام ترمذی کی کتاب سے ہی، جامع ترمذی میں اس کا ذکر آیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کوئی اس حدیث کی حد تک کوئی بات مشکوک ہے تو پوچھ لیجئے۔ اس میں مچھلی داخل نہیں ہے، کیونکہ مچھلی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ ان جانوروں میں سے جو مردار ہو کر کھائی جا سکتی ہے۔ جی، السلام علیکم۔ مچھلی کا کوئی حصہ ٹوٹ کے گر گیا ہو، پکڑتے ہوئے شکار کرتے ہوئے مچھلی آدھی ہو گئی، کوئی کاٹا چپ کے، تو وہ آدھا کٹا ہوا حصہ بھی اس کا جائز ہے۔ جی بولیے۔ شیخ یہ لفظی معنی کیا ہوگا اس کا، ما قطع کا؟ ماں کے معنی جو، قطیہ کے معنی کاٹا گیا، ماں کے معنی جو، قطیہ کاٹا گیا، من البہیمتی جانور سے، من البہیمتی جانور سے، وہیا یعنی جو کاٹا ہوا حصہ ہے وہ حیتن یعنی وہ جانور زندہ ہے، وہ بہیمہ زندہ ہے، تو فہو میتن تو وہ چیز جو کاٹی گئی وہ مردار ہے۔ ہاں، جانور زندہ ہے، کاٹی ہوئی چیز اس کے جسم سے جو الگ کی ہوئی چیز ہے وہ مردار ہے، اس لیے کہ زندہ جانور سے، حالانکہ آپ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اس کو اس حصے کو کاٹتے ہوئے ذبح کرنے کی دعا بھی پڑھیں تو وہ تب بھی حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ جانور مرنے کے بعد ہی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اس کے گلے پر چھری
लगाना, या तीर से अगर फिर मार रहे हैं تو وہ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के छोड़ना है. इसको बिल इरादा इस तरीके से करना जिसम के किसी मखसूस हिस्से को काटना تو وہ ایسا جائز نہیں ہے, وہ چیز حلال نہیں ہے. جی شیخ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ جو ہے معاملہ تو یہ مطلب دمبا جو جانور ہوتا ہے اس کے ساتھ مطلب جو سلوک کرتے ہیں کہ گوشت کو کاٹتے ہیں پیچھے کے سائڈ سے, تو اس کے آواز بارے میں زور سے بولیں بھائی, بھائی زور سے بولیے. بولیں, آواز. دمبے کے معاملے میں کیا رائے ہے کوئی اس سوال پوچھ. کے مطلب دمبے کے طرف, دمبے کے معاملے میں کیا رائے ہے کہ دمبے جو جانور ہے اس کے پیچھے کی طرف سے جو گوشت کاٹتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کیا؟ نہیں بیٹا آپ کیا سمجھ. شیخ ان کا سوال یہ ہے کہ دمبے کے بارے میں کیا حکم ہے جو پیچھے سے ان کا گوشت کاٹ کے استعمال کیا, وہ بھی مردہ کے حکم مردہ کے حکم میں آئے گا وہ. دمبے کے تعلق سے ہم بولیے زور سے بولیے ذرا اونچا دل نواز آپ. دمبے دمبے کے تعلق سے بھی کیا یہی حکم ہے کہ ان کے پیچھے سے دم وغیرہ سے جو گوشت کاٹا جاتا ہے اور وہ چربی نکال. آواز جا رہی ہے شیخ؟ آواز شیخ انہوں یہ شیخ پوچھ رہے بولے ہیں کہ دمبے کے تعلق سے بھی یہ حکم ہے کیا, بلکہ کہ اگر دمبے کے پیچھے کے حصے سے اگر اپن گوشت ایسی کاٹ کے نکالے تو حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے, یہ حکم دمبے پہ بھی لاگو ہوتا ہے کیا بلکہ پوچھ رہے شیخ. دمبا دمبے کے پیچھے کے حصے سے گوشت اگر کاٹے. بولیے. نکالیں ہاں جی شیخ, ہاں گوشت کاٹیں یا نکالیں تو کیا یہ بھی چیز اس کے لیے وہ حکم پر آگی وہ بول رہے ہیں شیخ؟ بالکل بالکل وہی کرتے تھے وہ لوگ. شیخ السلام تو اس کو علیکم. بنا ہے تو مطلقاً طور پر ہر چیز کے لیے کہا گیا ہے. جی وعلیکم السلام. جی شیخ, اگر کوئی جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا گیا ہے لیکن پھر جی اس کا جان پوری طریقے سے جانے سے پہلے اگر کسی نے کوئی حصے کو کاٹ دیا تو کیا وہ بھی اسی حکم میں آئے ہاں گا؟ ذبح کر دیا گیا ہے اس کے بعد. جان پورا جانے سے پہلے اگر کسی نے کوئی حصہ کاٹ دیا, الگ کر دیا تو ہاں ہاں اس کے لیے علماء کے بہت سارے آراء آئے ہیں جس کے لحاظ سے اہم بات یہ ہے مخاصب مرغیوں کے سلسلے میں ایسا کرتے ہیں کہ جب تک پوری طریقے سے اس کی جان اس کے آواز نہیں آ رہی ہے. اس کے اس کے جسم کو بالکل الگ نہ کیا جائے جب تک پوری جان ہو جائے گیا ہو اور اس کا دھڑ الگ ہو گیا ہو اور اس کے بعد اس کے اندر پھر بھی جان ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن احتیاط ضروری ہے. شیخ آپ کی آواز کٹ رہی تھی تھوڑا, لاسٹ کا تھوڑا. وہی جو جانور زندہ ابھی کاٹے ہیں آپ یہ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, آواز صاف نہیں آ رہی آپ کی. ہلو. ہاں بھائی
جی شیخ آ جو رہی ہے. جانور کو ذبح کیا گیا ہے، سنیے غور سے سنیے، جس جانور کو ذبح کیا گیا ہے اور وہ پوری طریقے سے مرا نہیں ہے، تڑپ رہا ہے، تو اس کے پیر کاٹنا یا اس کے کسی اور چیز کو الگ کرنا مناسب نہیں ہے. یہ علماء کا اس پر اتفاق ہے. خاص طور پر مرغیوں کے سلسلے میں جلدی سے اس کی ٹھنڈی بھی نہیں ہو پاتی ہے، اس کی جلد، اس کا چمڑا اتار دیتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی منع کیا گیا ہے. جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، پورا خون اس کا نہ بہ جائے، تو اس کو استعمال نہ کریں، اس کو کوئی حصے کو نہ کاٹیں، کوئی حصے کو نہ کاٹیں، السلام علیکم استعمال شیخ. کرنا منع ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. شیخ السلام بڑے علیکم. جانور کو ذبح کرتے ہیں تو شیخ ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو حلق ہوتا ہے وہاں پہ واپس چھری اندر ڈالتے ہیں، یا پھر ان کی جو پیروں کی جو ٹکنے کے بازو میں جو نسیں ہوتی ہیں ان کو کاٹتے ہیں، اور ان کو کیا بولتے ہیں، ان کے گلے میں چھری ڈالتے ہیں، ان کے اچھی اندر ڈالتے ہیں ادھر سائڈ کو، مطلب جدھر ہاں، منڈی خون سر زیادہ رہتی ہے بہنے کے ادھر لیے کو کر چکتے سکتے ہیں. ہیں. پھر وہ نہیں نہیں، شیخ وہ وہ گلے کی حد تک جلدی جہاں پر مطلب ٹھنڈا ہو جائے کر کے. نہیں نہیں شیخ، نہیں، وہ ذبح کرنے ادھر کے بعد نہیں، آپ، گلے کی طرف نہیں، ہاں وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اندر ڈالتے ہیں. ٹھنڈا کرنے کے لیے خون کی نس کٹ گئی، گلے کے اندر ہاں ڈالتے ہیں کہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس سے. اور پیروں کی نس کاٹ دیتے ہیں، اور کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسا کرنا شیخ ٹھیک ہے بڑے جانوروں کو؟ نہیں نہیں، غلط ہے، غلط ہے، غلط. بڑے جانوروں، چھوٹے جانوروں، وہ اس کو اپنی طبیعی موت، اس کو مرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ پریشر دے کے خون بھی نکالیں گے تو اس کے بھی نقصانات ہیں، اور نہیں چھوڑ دیں گے تو جم جائے گا تو اس کے بھی نقصانات. اس لیے جھٹکے کا گوشت حرام ہے. جھٹکے کا گوشت حرام ہے کہ اس کے اندر گردن الگ ہو جاتی ہے، جسم الگ ہو جاتا ہے، خون پوری طریقے سے پریشر سے نہیں آتا ہے جو آنا چاہیے، جمع ہو جاتا ہے بعض حصوں میں، تو اس پر بیٹھنا یا نسیں کاٹنا، اس سے خون جم جاتا ہے، اور یہ شریعت کے خلاف میں ہے. مزاج، شریعت کا مزاج ایسا نہیں ہے. اس کو جس طریقے سے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا اسی طریقے سے. ہم پہلی بار بڑے جانور ذبح نہیں کر رہے ہیں، عہد رسول میں بھی ذبح کیا گیا، اس کا کوئی اور طریقہ وہاں پر نہیں بتایا گیا. اونٹ تو سب سے بڑا جانور ہے، اس کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا گیا، نہر کرنے کا، تو اس کو تو بہت ٹائم لگے گا. ٹائم لگے گا، انتظار کرنا چاہیے آپ کو، جلد بازی سے کام نہیں کرنا چاہیے. تو ذبح کرنے کے بعد کوئی اس کے اندر ایکٹیویٹیز نہیں ہے جب تک کہ وہ مر جائے. آپ ایکسٹرا آرڈنری کوئی بھی ایکٹیویٹیز اس میں شامل نہ کریں. اچھا شیخ، جو جی اس کی شیخ گردن کو جزاک اور اللہ. اچھے سے چھری مار کے اور پھاڑتے ہیں، تو یہ تو ذبح میں ہی داخل ہے یا نہیں؟ کیسے کیسے کیسے؟ جیسے ذبح کر دیا، اس کے بعد بڑے جانور میں چھری کافی اندر تک ڈال کے اور پوری نس کو پھاڑ دیتے ہیں چھری سے. اور وہی بتا تو رہے وہ نا، غلط جس ہے سے وہ، نہیں، اس سے غلط ہے مطلب ویسا کرنا. خون تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، نہیں نہیں، اب جو طریقہ وہ بھی اسلام نہیں کا کرنا ہے. بتایا گا وہی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے. تو بعض جگہوں پر اگر جہاں سے آرام سے نکلنا چاہیے وہاں سے نہیں نکلے گا تو بچا رہے گا فورس میں. جو شریعت کا جی طریقہ جی. بتایا گیا ہے اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہر زمانے میں جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، اسلام سے پہلے سے بھی ذبح ہو رہے ہیں. اگر اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہوتی یا آسان طریقہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم جی شیخ. السلام. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ میرا مرغیوں کا کاروبار ہے، تو اس کے کاروبار میں مطلب مرغی جو ذبح کرتے ہیں تو اس کو ڈرام میں مطلب اس کے تڑپنے کے لیے نہیں چھوڑتے، اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر ذبح کرتے ہیں، کیونکہ کوانٹٹی میں ذبح ہوتا ہے. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ نہیں، پاؤں پر پیر کیوں رکھتے ہیں؟ جی سے اس کو پاؤں سے دباتے ہیں ذبح اور کرنے کے بعد، تلوے کے نیچے اس کے نہیں، ذبح جسم کرنے کی کو. حد تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد اس کو کسی جگہ ڈرم میں ڈال دیے یا کھلے میں چھوڑ دیے کرنا چاہیے. اس کے بعد کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی اس کے ایکسٹرا چیز عمل نہیں ہے اس میں. جانور کو ذبح کر اور دیے، چھوڑ دیا کھلے طور پر. اور صرف اگر وہ ایسا نہ کرے، اسے مطلب وہ دکاندار اگر اس سے یہ جاندار کو چھوڑ نہیں رہا ہے تڑپنے کے لیے اور اس کو غلط
तरीके से कर रहा है तो क्या उसके पास से गोश्त ले सकते हैं फिर, या उसका पहले खरीदना उसको फिर समझाएं भाई, जाए? उसको समझाएं, पहले ये बात उसको समझाएं, नसीहत करें कि अब तक ला इल्मी में आप ऐसा कर रहे थे तो उसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि उस जानवर को पर आप जुल्म कर रहे हैं अगर उस तरीके से उसको पकड़ के रख रहे हैं, तो बेहतर ये है उसको छोड़ दीजिए या उसका कोई अलग से इंतजाम कीजिए, सब पैर पे रख के उसकी जान को लेना मुनासिब नहीं, नसीहत कीजिए। अगर वो नसीहत मान लेता है, सुधर गया तो ठीक है, वरना वहां से गोश्त लेना छोड़ दीजिए। ठीक, तो और इस मामले में एक और सवाल था, क्या कर ये सकते हैं? गुजरात के अंदर तो सब जगह ऐसा ही करते हैं शेख। जी, ये वो काम पूरे ज्यादा गुजरात होता है में जल्द। ये हाँ हाँ, नहीं, अगर काम ज्यादा भी ना हो तो उनका तरीका ये है कि जैसे मुर्गी होती है तो मुर्गी को जुबा करते हैं, जुबा करने के बाद उसको पैरों के नीचे दबा देते हैं। इसी तरीके से गलत इवन है, बकरे को भी जो है ना इसी तरीके से करते हैं हम लोग। नहीं गलत है, गलत है। जानवर को तड़पने के हाँ। लिए या उसकी जान निकलने के लिए उसको सहूलत देनी चाहिए, उससे नुकसान है। जो और यानी शेख ये ब्लड का जो जो फ्लो होता है वो रुक जाएगा, वो उससे नुकसान होगा। जी, जी, ये जो लोग जो दरगाह वगैरह जाते हैं उनके हाथ का जी, ज़बीहा हम खा सकते हैं क्या? जबीहा दरगाह जाते हैं तो अगर वो मुशरिक हैं तो नहीं खाना चाहिए। हम्म। फिर भी अगर मुशरिक है तो डायरेक्ट शिरक में कर रहे हैं और उनका अकीदा वाज़ेह तौर पर यह है कि वो गौसे आज़म को अपना मददगार समझते हैं, उन्हीं से मदद तलब करते हैं, इस तरीके का अकीदा है, गौसे आज़म बोलते हैं और ये इस तरीका रखते हैं, और जिस जगह जाते हैं उनसे उनका वास्ता है और वो हमारी मदद करते हैं, इस तरीके का है, तो वो लोग मुशरिक हैं, नहीं खाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि शेख मेरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के ज़बीहा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि नसारा और यहूद के ज़बीहा को आपने खाया है। जज़ाकल्लाह खैर। जी वाले शेख मेरा मेरा एक सवाल है शेख। जी, शेख एक किताब ताहरा के पानी के बाब में ये हदीस लाने की कुछ खास वजह थी शेख मुसन्निफ रहमतुल्लाह की, क्योंकि ये किताबुल मियां में, जी हाँ, किताबुल मियां में इसको लाने की वजह जो है, हम पानी खुश्की के जानवरों के बारे में पढ़े, समंदरी जानवरों के बारे में पढ़े, तो उसी से रिलेटेड ताल्लुक है, तो इस लिहाज से उसको लाया गया, क्योंकि मछली का जी जी जिक्र आया, समंदरी और खुश्की जानवर का जिक्र आया, तो उसी मुनासिबत से इसको इसमें जिक्र किया गया। जी शेख जज़ाकल्लाह खैर। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक सवाल है शेख। मैं एक सफ़र में गया था तो उधर नॉन मुस्लिम्स की होटल थी। तो वहाँ जी, मतलब ज़रा मुश्किल था उधर मुस्लिम्स की होटल मिलने के लिए, तो हम ना वहाँ पर खाना खा लिए थे, चिकन वगैरह था उधर। तो जी, हम लोग बाद में क्या है डाउट आया कि इल्ला तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं बोलते, मालूम भी नहीं था हमारे। जी, जी, बाद में मालूम हुआ कि वो नॉन मुस्लिम्स की होटल है, ऐसा कुछ निशानदेही जी, नहीं थी उधर। जी। तो वो गुनाह है तो शेख? आप होटल वाले से बाद में कंफर्म नहीं किए? जी, नहीं, कंफर्म नहीं कर रहे थे वो, मतलब ऐसे कोई निशान नहीं था कि वो मुस्लिम से नॉन मुस्लिम से, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया था। अच्छा अच्छा। देखिए, लाइल्मी का कोई सवाल जवाब नहीं है। कोई चीज जी लाइल्मी में किए, भूल कर किए, तो उस पर पूछगछ नहीं है। उमूमन नॉन मुस्लिम जो है वहाँ खुद अपने होटल पे लिखते हैं हलाल, कोई भी मीट हो या चिकन हो तो उस पर लिखते हैं वो हलाल। तो और उसके बारे में पूछते हैं कहाँ से गोश्त लेंगे, तो वो नाम लेते हैं, फला जगह से, हम फला जगह से लेते हैं। इंक्वायरी कर लेनी चाहिए थी। अगर आप ला इल्मी में खाए हैं तो उसका इंशाल्लाह ताला कोई पूछगछ नहीं होगी, आइंदा से एहतियात कर लें। जी शेख इस इंशाल्लाह, तरह से जज़ाकल्लाह खैर। पूछेंगे तो वो झूठ भी तो बोल सकते हैं ना शेख के हाँ हलाल है करके। नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं कि यहाँ पर कौन है,
آپ کس کے ذبح کرتے ہیں، آپ یہاں کے کس قصاب سے لیتے ہیں، تو اور کچھ بتائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. جی. کذب اعلیٰ فارسی کا محاورہ ہے، دروغ برگردن راوی، جھوٹ بولنے والا کے جو جھوٹی روایت بیان کرتا ہے اس کا عذاب اس کی گردن پر ہے، اس پر نہیں ہے جو اسے سن کر عمل کر رہا ہے، اس کو سچ سمجھ رہا ہے، تو اس کا وبال ہمارے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر ہی ہے. پھر بھی جو چیز کھائیں اس کو ہم بسم اللہ بول کر کھائیں، زیادہ بہتر ہے. چلیے ٹھیک، آگے حدیث پڑھیں گے اور یہاں روک دیں گے. آخری ابو سوال واقد اللیثی کے بارے میں بتا رہا شیخ وہ تھا. جو جی 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 بولیے. شیخ وہ جو بڑا جانور ذبح کرتے ہیں تو شیخ اس کے پیر ہاتھ باندھ جی دیتے ہیں کہ وہ مارے نہ اور ہاں زیادہ پھڑپڑائے نہ، مطلب پھڑپڑا ہاں ہو ہاں ہاں لیکن ہاں اس کی وجہ سے کچھ نقصان نہ ہو. کئی بار آدمی کھڑے رہتے ہیں یا پھر چھری وری رکھے رہیں گے، جی لات لگ کے چڑھ جی جاتی ہیں، جی جی یا پھر جی جی برتن رہتے ہیں گے جی جی ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس سے پیر اس کے کس دیتے ہیں بہت ہاں ٹائٹ. یہ کس سکتے ہیں شیخ؟ ہاں صحیح ہے، صحیح ہے. ذبح کرنے کی حد تک صحیح ہے، اس کو گرا کے ذبح کرنے کی حد تک صحیح ہے، اس کے بعد کھول دینا چاہیے اور پہلے سے احتیاط کر لینا کہ بھائی جب جہاں شیخ وہ بڑا جانور ہے پھڑپڑاتے سمے تو وہ ہاتھ پیر اپنے مارے گا نہیں. ذبح کرنے کے بعد فوری وہ نہیں تڑپتا ہے، جب خون زیادہ نکل کے اس کے اندر کمزوری شروع ہوتی ہے تو وہ اس وقت ایکشن میں آتا ہے. تو اس کو گھاٹی باندھنے کا بھی ایک اسلوب ہوتا ہے، وہ ایک دھاگا کھینچ دیں گے تو پوری کھل جاتی ہے، بہت ٹائٹ رہتی ہے لیکن ایک طرف کا ڈور کھینچیں گے تو پورا کھل جاتا ہے. وہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے، لوگوں کو مہارت ہوتی ہے، اسے کھول دینا زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ شیخ لیکن اپنے وہ ہاتھ پیر پھڑپڑاتا بہت آرام سے خطرناک پیر چلاتے ہیں. ہو جائے گا. تو ایک 2 منٹ 3 منٹ کا مسئلہ ہے، وہ اس کی موت آرام سے. اس میں اور زیادہ تکلیف ہے، اس میں اور زیادہ تکلیف ہے. شیخ جیسے اب بہت زور زور کے پیر پٹکتے ہیں اور پھر ارے ہاں بھائی، تو وہ آپ ایسے گلے سے کوئی ایسی جگہ ذبح کیجیے جہاں پر ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے مجھے. ایسی جگہ ذبح کیجیے جہاں پر کچھ نہ ہو اور اس کو آرام سے آخری وقت بھی اس کے سکون سے نہیں مرنے دیں گے تو کیا کریں ایسی اتنی جو ذبح ایک بڑا جانور جی جی ذبح کر رہے جزاک ہیں تو جگہ کچھ زیادہ رکھیں اس کو، اس کا جی اہتمام کریں اس بات کا. جزاک اللہ. ہم اپنی سہولت ذبح کے لیے کرنے کے کسی بعد اور کو کھول دیں اس کے پیر. تکلیف. ہاں ذبح کریں، فوری بات کھول دیجیے. بلکہ جی بعض لوگ تو جزاک عرب اللہ میں خیر. ایسا نہیں کرتے ہیں، عرب میں ایسا نہیں کرتے ہیں. ان کے قصاب وغیرہ جو ہے پیروں کو ہاتھ سے ہی پکڑے رکھتے ہیں، پیروں کو ہاتھ سے ہی پکڑے رکھتے ہیں. جی آپ اگر ہے تو کئی ویڈیوز چیک کر لیجئے جانور کو کس طریقے سے گراتے ہیں. مصری جی. یہ کوئی چلتا ہوا جانور ہے اس کو گرا دیتے نہیں ہیں، شیخ اس اگر کے کوئی ہاتھوں پیروں کو. ہاں کوئی پکڑنے نہیں ہے والے نہیں مجبوری رہتے ہے کئی تو بار الگ شیخ. بات. ہاں تو وہ مجبوری کی شکل ہے، مجبوری کی شکل ہے، لیکن پھر بھی اگر سہولت ہو تو الگ بات ہے. جی شیخ جیسے میں شیخ اکیلا ہوں، میری وائف راوی اکیلی ہے، اب بڑا جانور ہے. ہاں بھائی، کوئی اگر پکڑنے والا نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل پرابلم رہے گا تو اس کی اسلام جو ہے غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالتا ہے. آپ کے لیے کچھ گنجائشیں بحالت مجبوری نکلتی ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. کوشش یہ کیجیے کہ سہولت ہو. جی شیخ جزاک اللہ خیر. جی شیخ راوی کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. ہاں یہ ابو کے بارے میں بتائیں. ان کا نام عبداللہ تھا اور یہ مکے کے رہنے والے تھے اور ابتدائی حالت میں یہ اسلام لے آئے اور ان کی وفات 67 میں ہوئی ہجری 67 اس میں ان کی وفات ہوئی جب جوان تھے، اسلام لائے تھے. اور ان سے کافی روایات مروی ہیں. جنگ حنین میں بھی انہوں نے
شرکت کی تھی. ہاں کچھ مختصر سی معلومات ہے ان کے سلسلے میں. چلیے جنگ حنین میں انہوں نے شرکت کی تھی اور اس میں اچھا مقابلہ کیا تھا اور جیت کر آئے تھے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک، کوئی میرے اور ایک باتیں مسئلہ ہیں ہے. تو کل کر لیں گے. السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک بار جی لفظی وعلیکم معنی بتا السلام. دیجیے نا حدیث کے. کس کے معنی؟ حدیث کے ما لفظی معنی قطع بتا من دیجیے. البہی. جی ما قطع، ما جو قطع کاٹا گیا، من سے، من البہیمتی جانور سے، فہی حیۃ اس حال میں کہ وہ جانور زندہ ہے، وہو میت اور اس کا کاٹا ہوا حصہ مردار ہے. وہو جزاک میت اللہ خیر. اس کا کاٹا ہوا حصہ مردار ہے. جزاک اللہ خیر. ما قطع من البہیمتی فہی حیۃ وہو میت. بہت آسان حدیث ہے اور بہت مشہور حدیث ہے، اور 4 صحابہ نے اس کو ذکر کیا ہے. ان کے ساتھ اور دیگر صحابہ نے بھی اسی حدیث کو ذکر کیا ہے، جس میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے. یہاں پر انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے. صحیح حدیث ہے. میرا پوچھ سکتے ہیں کیا اسی بیٹے سے اس کے ریلیٹڈ؟ بعد آپ کو شیخ بھی آئیں گے نا، شیخ واجد بندی بھی کلاس لیں گے نا، دیر ہو جائے گی پھر. پوچھیے. جی شیخ، مطلب کہ چکن کا کاروبار ہے، اس میں مطلب کہ بڑا ہول سیلر بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، تو مطلب میں اس سے السلام معاہدہ علیکم ہمارا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.